قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ زندگی گزارو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور یہ درس ملتا ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ کہیں بھی زندگی میں کسی بھی موڑ پر، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی شعبے میں ہمارے سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، ہم ظالم نہ بنیں، اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ درس اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسانوں کو دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچ جاتی ہے، مظلوم کی بد دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں ضرور بالضرور مظلوم کی مدد کروں گا، چاہے کچھ مصلحت سے اس میں دیر ہو جائے، کچھ مصلحت کی وجہ سے چاہے کچھ تاخیر ہو جائے، لیکن میں مظلوم کی ضرور بالضرور مدد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں آپ نظر دوڑائیں، صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دنیا کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہر جگہ ظلم ہی ظلم، ہر جگہ ظلم ہی ظلم۔ کہیں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ باپ نے بیٹی کے گلے پر چھری چلا دی، کہیں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ شوہر نے بیوی کے بدن پر تیزاب ڈال دیا، کہیں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ بیوی نے اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا گلا گھونٹ دیا اور لاش کو ٹھکانے لگا دیا، کہیں یہ خبر ملتی ہے کہ بچوں نے، بیٹے نے اپنے سگے باپ کو جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے مار ڈالا، کہیں یہ خبر ملتی ہے کہ بھائی آپس میں بھائی جھگڑنے لگے اور مسئلہ کورٹ کچہریوں تک پہنچ گیا، کہیں یہ خبر ملتی ہے کہ بھائی کا انتقال ہوا اور چچاؤں نے بھتیجے کی زمین پر، جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ہر جگہ ظلم ہی ظلم۔ آپ پیپر اٹھا کر دیکھیں، کسی دن کا پیپر شاید آپ کو مل جائے جس میں ظلم کی کوئی داستان نہ ہو، ظلم کی کوئی کہانی نہ ہو۔ سوشل میڈیا میں دیکھیں، وہاں بھی آپ کو ہر جگہ ظلم کا راج نظر آئے گا، یہاں پر یہ ہوا، وہاں پر وہ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ مرنے کو بھول گئے، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ جو ظلم کرتے ہیں ظالم، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون پکڑ سکتا، ہمارے اوپر کس کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں بہت دور دور تک، ہمارے اوپر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے اس کے ہاتھ میں طاقت دی ہے نا، اس کا ہاتھ پڑنے والا ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے اس کی پکڑ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر وہ انسان، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ قوم ہو، انسان ہو، ملک ہو، کچھ بھی ہو،
وہ ظالم بنے ہوئے ہیں، آج ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری پاور سب سے زیادہ ہے، ہماری طاقت سب سے زیادہ ہے، ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں ظلم کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ظالموں، یہ مت سوچو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ مت سوچو کہ اللہ غافل ہے تمہارے اس ظلم کی، اللہ کو خبر نہیں ہے، یہ مت سوچو۔ تم جو کچھ بھی ظلم کر رہے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ کہتے ہیں کہ میں تو مہلت دیتا ہوں، میں تو ڈھیل دیتا ہوں، کیوں؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، تاکہ میں تمہیں پکڑوں اور تمہیں عبرت کا نشان بناؤں۔ تو اللہ کی پکڑ ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہر جگہ آپ دیکھیں، صرف فلسطین ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں، اب ہم یہاں ہیں تو ہم یہاں دیکھیں نا، ظلم ہی ظلم ہے۔ کہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ مزدور نے مزدوری کی اور یجمان نے مزدوری ادا نہیں کی، مکمل مزدوری نہیں دی اس کو مالک نے۔ کہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں نے گھر بیچ دیا، سارے زمین کے کاغذات سارے اس کے نام کر دیے، لیکن اب تک وہ پیسے ادا نہیں کر رہا، سارے مکمل پیسے اس نے نہیں دیے، زمین پر قبضہ کر لیا۔ کہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرض لیا اور پھر اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دوں گا، تجھ سے جو ہو سکے کر لے، کیا کر سکتا تو کر لے، نہیں دوں گا۔ یہ سب ظلم ہے نا، یہ سب ظالم بنے ہوئے ہیں۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، زندگی ایسے گزارو کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، کہ ہم سے کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں تو ہے، لیکن یہ دو گناہ اللہ کے نزدیک اتنے خطرناک ہیں کہ ان دو گناہوں کی سزا موت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ ان دو گناہوں میں سے ایک گناہ آپ جانتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، یا ایسا گناہ ہے والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اس کی سزا اللہ موت سے پہلے اس بیٹے کو عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی ہے۔ اور دوسرا گناہ ہے ظلم، کسی کا حق دبا لیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے عہدے کے بل بوتے پر، اپنی زبردستی کسی چیز پر قبضہ جما لیا۔ یہ ظلم ایسا ہے کہ ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ بولو سر دنیا میں بھی۔ کوئی ظالم آج تک اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا، کوئی ظالم، پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لو، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے۔ سب سے پہلا ظالم کون تھا؟ قابیل تھا، جس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ نکاح کا معاملہ تھا، ان کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی حابیل کے حصے میں، قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس سے میری نکاح ہو۔ بہرحال وہ لمبا مسئلہ ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا سب سے پہلا قاتل، سب سے پہلا ظالم کون؟ قابیل۔ کون؟ قابیل۔ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچا؟ نہیں بچا۔ اللہ نے اسے ایسی سزا دی، بے چینی بے قراری کی سزا دے دی اسے۔ ہر وقت بے چین رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا، اسے سکون نہیں ملتا تھا کسی چیز میں۔ چلتے چلتے کبھی درختوں سے جا کے ٹکرا جاتا، کبھی بے قراری بے چینی اتنی ہوتی، کبھی دیوار سے اپنے سر کو مار لیتا تھا، اور اس کی بے چینی بے قراری بڑھتی گئی۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک گڑھے میں گرا، اور پھر اس طرح اللہ نے اسے موت دے دی۔ کوئی ظالم، دنیا کا پہلا ظالم قابیل، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا، تو آج جو ظالم ہیں وہ کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔
ایک ظالم وہ بھی گزرا جسے ہم جانتے ہیں فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہاں کے، ان کو فرعون کہہ کے پکارا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ کیسا ظالم تھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا. 1 سال تک وہ بچوں کو قتل کرتا رہا. جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ قتل کیا اس نے. 1 سال میں بنی اسرائیل کے 20,000 بچوں کو قتل کر دیا. 20,000 بچوں کو. اور تکبر ایسا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی خدا ہوں. اس نے ظلم کیا، ظالم بنا. اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے اسے پانی میں غرق کیا، ڈبویا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدن کو پانی سے نکالا اور اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھوں گا. آج تک اس کی لاش دنیا میں موجود ہے. مصر کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے. عقل اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے. کوئی ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا اور بچ بھی نہیں سکتا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. ایک ظالم تھا نمرود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظلم کیا اس نے، ایمان والوں کو ستایا، یہاں تک کہ وقت کے نبی کو مارنے کی کوشش کی. غریبوں پر ظلم کرتا تھا، زبردستی سجدے کرواتا تھا. گھمنڈ تھا اسے اپنی بادشاہت کا، تکبر تھا، سجدے کرواتا تھا لوگوں سے. اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا. اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل کر دیا. اب وہ مچھر اندر بھن بھناتا یا کاٹتا، اسے تکلیف ہوتی. بادشاہ تھا، حکیموں کی، ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں تھی. سارے ڈاکٹروں سے علاج کروا چکا، افاقہ نہیں ہوا، سر کا درد اچھا نہیں ہوا. اور اتنا سر میں درد ہونے لگا کہ وہ اپنا جوتا اٹھا کے مارنے لگا. جب جوتا نکال کر وہ اپنے سر پہ مارتا تھا تو مچھر اندر خاموش بیٹھ جاتا، اسے سکون ملتا. تعجب ہوا اسے. اب پھر سر میں درد ہوتا تو لوگوں سے کہتا کہ جوتا مارو میرے سر پہ. جوتے مارتے اس کے سر پہ تو سکون مل جاتا. اللہ نے نمرود کا گھمنڈ، اس کا تکبر ایسے ختم کیا. کل جو لوگ اسے سجدہ کرتے تھے آج وہی لوگ اس کو جوتا اٹھا کے سر پہ مارتے تھے. یہ خود کہتا تھا، جو بھی دربار میں آتے کہتا بھائی جوتا نکال کے میرے سر پہ مارو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے گھمنڈ اور تکبر کو ختم کیا. میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم نہ بنو، مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو. کوئی ظالم آج تک بخشا نہیں گیا. ظلم ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے تھپڑ مارا تھا ان کے انتقال سے پہلے. جب ان کا آخری وقت تھا، ان کا سر ان کی اہلیہ کے گود میں تھا. ایک بدبخت کمپاؤنڈ کود کر چھلانگ مار کے وہ اندر داخل ہوا اور ان کے چہرے پر جو کپڑا تھا وہ کپڑا ہٹایا اور ایک تھپڑ اس نے جو مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی اہلیہ صنف نازک تھی، عورت تھی. ان کی اہلیہ نے کہا رک جاؤ، شرم تو کرو، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے، ان کا مقام کتنا اونچا ہے. پیارے نبی نے ذی النورین کا ان کو لقب دیا. پیارے نبی کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں تھی. ان کا مقام کتنا اونچا ہے، فرشتے ان سے شرماتے ہیں. اب تمہیں شرم نہیں آتی؟
لیکن بدبختی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. اس نے تھپڑ مارا. ان کی اہلیہ تو اہلیہ ہوتی ہیں. اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے بد دعا دی کہ اے اللہ تو اس کے ہاتھوں کو برباد کر دے اور اسے تو اندھا بنا دے. مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے. وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا. لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بدبخت ابھی اپنے گھر کی چوکھٹ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں گرا اور اس کے دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہوئی اور پھر دونوں ہاتھوں میں اس کے لخوا ہو گیا، فالج ہو گیا. اس کے دونوں ہاتھوں میں مفلوج اور بیکار شل ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ. اور موت سے پہلے وہ کہتا تھا کہ آگ میرے جسم کو آگ جلا رہی ہے، ایسی جلن مجھے جسم میں ہوتی ہے. وہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ کی بد دعا مجھے لگی ہے. وہ روتا پھرتا تھا. وہ آج تک کوئی ظالم نہیں بچا اللہ کی پکڑ سے. آج لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کبھی مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب دینا بھی ہے. جس کو جتنی طاقت ہے، جو جتنا ظلم کر سکتا ہے ہر شخص کر رہا ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ظلم کرنے کی طاقت نہیں ہے. کوئی کسی کو عہدہ ہے تو عہدے کے ذریعے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو پیسے کے ذریعے، کسی کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے. ہر شخص ظلم کرنے میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ زندگی گزارو، انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، عدل کے ساتھ زندگی گزارو. کوئی ظالم آج تک اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آخری وقت تھا ان کا. پانی پینے کے لیے جو مٹکا اٹھائے، ادھر سے ایک بدبخت نے، ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے، ایک بدبخت نے ادھر سے تیر جو ماری ان کے مٹکے پہ آ کر لگی اور ہاتھ سے وہ مٹکا نیچے گر گیا. پھر دوبارہ جو بھی اس میں بچا تھا پانی وہ پینے کو اٹھائے تو اس نے دوبارہ تیر مارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بد دعا نکلی کہ اے اللہ تو بھی اسے پیاسا مار، تو بھی اسے پیاسے کی حالت میں موت دینا. ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس آدمی کو ایسی پیاس لگتی تھی، وہ سب سے کہتا تھا پانی پلاؤ پانی پلاؤ. کتنا پانی پیتا تھا پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی. آخر میں ایسا ہوا کہ وہ گھر میں کہنے لگا پانی، گھر میں جتنا پانی تھا سارے گھر والوں کا پانی خود اکیلے پی گیا اور گدھے کے پیٹ کی طرح اس کا پیٹ پھول گیا اور کتے کی زبان کی طرح اس کی زبان باہر نکلی ہوتی تھی اور کہتا تھا اور پلاؤ اور پلاؤ. پیٹ اس کا پھولا اور پھٹا اور ساری انتڑیاں جو اس کی باہر آ گئیں اور پھر اس کی موت ہو گئی. میرے عزیز ساتھیوں، ظالم کی بد دعا سے بچنا. مظلوم کی آہ نہ لیں، مظلوم کی آہ نہ لیں. اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. بہت جلدی مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. ابو لہب کا بیٹا تھا، عتبہ اس کا نام تھا. ابو لہب تو تکلیف دیتا ہی تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو. اس کا جو بیٹا تھا عتبہ وہ بھی ایسے ہی تھا. اس نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس نے تھوک دیا. پیارے نبی کے چہرے پر، جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، اس نورانی چہرے پر اس نے تھوکا. کتنی تکلیف پیارے نبی کو ہوئی. پیارے نبی کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہم سلط علیہم کلابا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. ابو لہب جو تھا وہ الرٹ ہو گیا.
چونکہ وہ کافر تھے پھر بھی انہیں یقین تھا کہ نبی کی زبان سے بددعا نکلی ہے ضرور پوری ہوگی ہے، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس سے جھوٹ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ کافر ہونے کے باوجود ان کو یقین تھا کہ ان کی بات سچی ہے، یہ کبھی ان کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ آج ہمیں یقین نہیں، ایمان والے ہو کر ہم سے کہا جاتا ہے کہ سود مت لو، سنگے میں شریک مت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سود لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی عورت سود لیتی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اپنے سگے باپ کے ساتھ وہ زنا کرتی ہے۔ اتنا سخت فرمان پیارے نبی کا ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اس فرمان پر یقین نہیں ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے لون ہمیں لینا ہی ہے، سود ہمیں لینا ہی ہے، سنگے میں اپنی عورتوں کو بھیجنا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کی باتوں پر کامل یقین نصیب فرمائے، سچا مومن بنائے، پکا مومن بنائے، کامل ہدایت اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عطا فرمائے۔ ابو لہب کو یقین تھا، بددعا دے دی ہے، میرے بچے پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ باڈی گارڈ رکھ دیے اس نے حفاظت کے لیے، ہمیشہ اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے، عتبہ کی حفاظت کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کہیں سفر پر جا رہے تھے، ابو لہب نے عتبہ کے سونے کے لیے ایک الگ سے انتظام کرایا، اوپر اونچا، تاکہ کوئی جانور بھی آئے تو حملہ نہ کر سکے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پیارے نبی کی بددعا تھی، رات کو جنگل کے کتوں میں سے چند کتے آئے اور سونگتے سونگتے ابو لہب کے بیٹے کے پاس پہنچے، اور ان کتوں نے اس پر ایسا حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ کے وہیں پر وہ جنگل میں نبی کی بددعا اسے لگی، اور وہ جنگل میں جنگلی جانوروں کا وہ لقمہ بن گئے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کبھی بھی زندگی ایسے نہیں گزاریں کہ کسی کا حق ہمارے اوپر رہ جائے۔ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کس کی موت کب ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے زندگی صاف ستھری گزاریں، انصاف کے ساتھ گزاریں، عدل کے ساتھ گزاریں، دوسروں کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو یہیں پر ادا کر دیں، ورنہ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج تک کوئی ظالم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت سے لوگ طاقت جب ہوتی ہے، ان کے پاس پاور ہوتا ہے، تو اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، رعب جما کر ان کا دبدبہ ہوتا ہے تو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو کمزور ہوتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، غریب پر ظلم کرتے ہیں۔ غریب کی آہ، مظلوم کی آہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، اگرچہ وہ اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے بدلہ نہیں لے رہا ہے، غریب ہونے کی وجہ سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہے نا ساری چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے غافل نہ سمجھو، جو بھی تم ظلم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، میری پکڑ میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میں پکڑوں گا ضرور، اور جب میں پکڑوں گا میری پکڑ سے سخت کسی کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ان بطش ربک لشدید۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک چودھری تھا، وہ ایک مرتبہ اپنے علاقے کے سمندر کے کنارے گیا، وہ جا رہا تھا، وہاں ایک مچھلی والا مچھلی شکار کر رہا تھا، اس نے 2 مچھلیاں پکڑی ہوئی تھی، یہ گیا، جا کر وہ مچھلی دیکھا، اس کو پسند آ گئی، اس نے وہ مچھلیاں اٹھا لی۔ وہ مچھلی والا جو تھا وہ مچھلی پکڑتا، مچھلی کی شکار کرتا اور اسے لے جا کر گھروں کے پاس بیچتا، اسی سے اس کا گزارا ہوتا۔ تو یہ چودھری صاحب جو تھے وہ مچھلیاں اٹھا لیے، اس نے پیسے مانگے، بھائی اس کے پیسے دو۔ تو چودھری چونکہ طاقت تھا نا، طاقت تھی، دولت تھی، 2 تھپڑ اس مچھیرے کو
اس مچھلی والے کو 2 تھپڑ لگا دیے کہ تو مجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، کیسے ہمت ہوئی تجھے کہ مجھ سے تو پیسہ مانگے؟ میں چودھری ہوں، تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ آئندہ اگر تو ایسی غلطی کرے گا نا تو یہ سر تیرے تن سے جدا ہو جائے گا، سمجھا؟ اب وہ غریب ہے بیچارہ، کیا کر سکتا ہے؟ زبردستی اس نے وہ مچھلی لیا اور لے کر آ گیا۔ اس غریب نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے یہ کہا کہ اللہ، میں غریب ہوں، میں کمزور، وہ طاقتور، میرے بچوں کی روزی اس نے چھین لی، تو ہی اس کا بدلہ لے۔ اللہ کسی ظالم کو نہیں بخشتے۔ اگر اللہ کی پکڑ نہیں آئی تو یہ مت سمجھو کہ میں بچ گیا۔ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں، کسی کو جلدی، کسی کو تاخیر سے۔ ہوا یہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص گھر گیا اور خود مچھلی صاف کرنے کے لیے بیٹھا، اور جب مچھلی کاٹ رہا تھا تو مچھلی کا ایک کانٹا اس کے انگوٹھے میں چبھا اور وہ زخم ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، وہاں زخم ہو گیا انگوٹھے میں۔ دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں میں وہ انگوٹھا پھوٹ گیا اور اس میں پیپ بھر گیا اور اس میں سڑی بانس آنے لگی۔ پیسے والا تھا، علاج کے لیے پیسوں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ اپنے علاقے کے اس زمانے کے جو ڈاکٹر تھے ان ڈاکٹروں سے، حکیموں سے اس نے علاج کروایا۔ وہ سارے علاج کرتے رہے مگر افاقہ نہیں ہوا۔ اس میں درد بھی ہوتا تھا اور پھر ہمیشہ اس میں سے پیپ نکلتا تھا اور ایسی سڑی بدبو ہوتی تھی کہ کوئی قریب بیٹھنے کو تیار نہیں۔ آخر میں ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس انگوٹھے کو کاٹنا ہوگا، انگوٹھے کو کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زخم اگلے حصوں میں سرایت نہ کرے اور پھر زخم اچھا ہو جائے۔ اس زمانے میں، آج کل تو آپریشن سے پہلے وہ انجیکشن دیتے ہیں بے ہوشی کی تاکہ اثر نہ ہو، اس زمانے میں وہ تو نہیں تھی نا، تو اس کا انگوٹھا کاٹا گیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ انگوٹھا کاٹا گیا اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ زخم ان انگلیوں میں شروع ہو گیا اور پھر ہتھیلی میں وہ زخم شروع ہو گیا، اور یہ پورا ہتھیلی جو ہے اس کا، پوری ہتھیلی جو ہے وہ پیپ سے بھر گیا۔ علاج کرتا رہا لیکن افاقہ نہیں ہوا اور درد اتنا بڑا، وہ درد سے چیختا تھا، چلاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ یہاں تک پورا ہاتھ جو ہے، یہاں تک پورا پنجہ کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں تک کاٹا گیا دوسری مرتبہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ زخم یہاں سرایت کرنے لگا۔ پھر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ کوہنیوں تک ہاتھ کاٹ دیے۔ تیسری مرتبہ میں کوہنیوں تک اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، پھر بھی زخم اچھا نہیں ہوا۔ وہ زخم بڑھتا رہا اور پھر اس کے یہاں سے گوشت جو ہے وہ نکل کر گرنے لگا، اور اتنی بدبو کہ پورے گھر والے اس سے دور بھاگتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ پھر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ پورا ہاتھ ہی کندھے تک کاٹنا ہوگا۔ پورا ہاتھ کندھوں تک کٹ گیا اور پھر وہ اس کا درد اچھا نہیں ہوا۔ جب وہ پورا ہاتھ کٹ گیا تو پھر وہ روتا تھا، چیختا تھا کہ اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی سزا مجھے مل رہی؟ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پہلے انگلی کٹی، انگوٹھا کٹا، پنجہ کٹا، کوہنیوں تک ہاتھ کٹا، پورا ہاتھ کٹ گیا۔ یا اللہ، پھر بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی مجھے درد ہو رہا ہے، پھر بھی ڈر ہے کہ زخم پھر شروع ہو جائے۔ اب وہ اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کسی اللہ والے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر یا دنیا والے، میں اور آپ جو دیکھتے ہیں یا ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بصیرت کی نگاہیں عطا فرماتا ہے۔ وہ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں ہماری نگاہوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں صرف دنیا نظر آتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اس نے رو رو کر کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، میرے انگوٹھے میں زخم ہو گیا تھا، انگوٹھا کاٹنے کو کہا، میں نے انگوٹھا کٹوایا، میں نے پورا پنجہ کٹوایا، میں نے کوہنیوں تک ہاتھ کٹوایا، کندھوں تک کٹوایا، لیکن پھر بھی یہ زخم، یہ درد اچھا ہونے کا نام نہیں ہے۔ تو وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ زخم ہوا کیسے تھا؟
وجہ کیا تھی، کیسے ہوا یہ زخم؟ تو اس نے کہا کہ زخم ایسے ہوا کہ میں مچھلی کاٹ رہا تھا، مچھی کا ایک کانٹا میرے انگوٹھے میں چبھا اور زخم ہوا، پھر وہیں سے یہ زخم شروع ہوا۔ تو اللہ والے نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ مچھلی جو تم کاٹ رہے تھے وہ مچھلی لائے تھے، خرید کے لائے تھے؟ جی میں لے کر آیا تھا۔ کہاں سے لائے تھے؟ جی میں سمندر کے پاس ایک مچھیرے کے پاس سے، ایک شکاری تھا اس کے پاس سے لے۔ اس کی قیمت تم ادا کر دیے؟ اس کی قیمت ادا کر دیے یا ابھی قرض باقی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو قیمت نہیں دیا اس کو۔ اچھا تم قیمت نہیں دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تم کو ہدیہ دیا تھا، اس نے تم کو گفٹ کیا تھا، یہ خوشی خوشی اس نے تم کو یہ ہدیہ دیا تھا؟ کہا کہ نہیں ہدیہ نہیں، میں نے تو زبردستی اس سے چھین کر لایا تھا۔ اس کو پتا تھا نا کہ میں نے اس کو تھپڑ بھی مارا تھا قیمت پوچھنے پر۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو قیمت بھی نہیں دیا اور میں نے تو اس کو تھپڑ بھی مار، زبردستی میں اس کو چھین کر لایا تھا۔ تو اللہ والے نے بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اسی کا اثر ہے، اسی کی بددعا کا یہ اثر ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم عضو پورا ہاتھ کٹا لیے نا، اب اس کے بعد پورے بدن کا ایک ایک عضو کاٹتے رہو، کبھی اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے جا کر معافی نہ مانگ لو۔ حقوق العباد میں سے ہے یہ۔ زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے مطالبہ، بھیا ہم نہ ہمارا حق دے ڈالو۔ اب بھی ہمارے ماں باپ گزر کو 1 سال 2 سال نہیں، شرم و حیا نہیں، سو کیسا پوچھتے گئے نا، ایسے باتاں۔ ان کے حقوق ان کو دینے کو تیار نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اگریمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں میں بوڑھا ہونے سے پہلے مروں گا ہی نہیں، اور جب مروں گا اس سے پہلے سب کے حقوق دے دوں گا۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ زندگی گزارو، ایسے زندگی گزارو کہ اگر دوسروں کے حقوق ہوں تو سب سے پہلے اسے ادا کرنے کی کوشش کرو، یہاں نہیں ادا ہوئے تو وہاں۔ سب سے غریب مفلس وہ ہوگا جس کے سر پر دوسروں کے حقوق ہوں گے۔ میری امت کا سب سے غریب ہے وہ، سارے نماز اس کو دینے ہوں گے، سارے حج اس کو دینے ہوں گے، سارے حقوق اس کو دینے ہوں گے، سارے سبحان اللہ، سارے سجدے، سارے اللہ اکبر، جتنے بھی نیک کام کیے سب جن جن کے حقوق باقی ہیں وہ دینے ہوں گے۔ تو میں کیا سنا رہا تھا؟ تو اللہ والے نے یہ کہا کہ جاؤ جا کر اس سے معافی مانگ لو۔ تو چودھری کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ وہ فوراً گیا سمندر کے پاس اور پھر اس شخص کو تلاش کرنے لگا، اور تلاش کے بعد وہ شخص ملا، اس کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس کو معلوم ہی نہیں، اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کون؟ اس نے پہچانا ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس نے پوری بات بتائی کہ ایک مرتبہ میں آیا تھا آپ کے پاس، 2 مچھیاں آپ کے پاس لیا تھا، آپ نے اس کی قیمت مانگی تھی، میں نے 2 تھپڑ آپ کو مار دیے تھے، اور زبردستی میں وہ مچھلی لے گیا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ہاں مجھے یاد آیا، آپ وہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں نے معاف کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ اچھا آپ نے، جب میں آپ سے مچھلی چھین کر گیا تو آپ نے کیا کہا تھا دل میں، کیا بددعا آپ کے دل سے نکلی تھی؟ وہ مچھلی والے نے کہا کہ جب آپ مچھلی چھین کر لے کر چلے گئے، میں آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اور یہ ظالم ہے، میں مظلوم ہوں، اللہ میری مچھلی چھین کر یہ لے جا رہا ہے، یہ آج کی میرے گھر کی روزی تھی، میرے بچوں کی روزی یہ لے جا رہا ہے، اللہ تو ہی اس کا بدلہ لینا۔ تو اس چودھری نے کہا کہ تمہاری وہ بددعا مجھے لگی جس کی وجہ سے یہ حال ہوا، میرا پورا ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جب اس نے معاف کیا اس کے بعد دوسرے دن سے وہ زخم سوکھنے لگا، اور چند ہی دنوں میں اس کا ہاتھ جو مونڈھوں تک کٹ گیا تھا، زخم تھا، پورا زخم بالکل اچھا ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ نہ سمجھو ظلم کر کے کہ میں تو بڑا چالاک ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں نے ٹوپی پہنا دی، میں نے کمال کر دیا۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ہر ظالم کو دیکھ رہا ہے،
ہر ظالم کو موت سے پہلے اس کی ظلم کی سزا ملے گی. اسرائیل کو بھی ملے گی, امریکہ کو بھی ملے گی اگر وہ ظالم ہے. دنیا میں جو بھی ظالم ہیں یا ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, انشاءاللہ موت سے پہلے یہ اللہ کی پکڑ ان پر آئے گی. انسان کی ساری عقل, اللہ کے راستے میں یہ بات بتائی جاتی ہے, انسان کی ساری عقل اللہ کی ایک پکڑ میں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے گھمنڈ نہیں, تکبر نہیں. جس نے بھی ظلم کیا وہ اللہ کی پکڑ کا ظالم بنا, اللہ کی پکڑ کا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا. ڈاکٹر عبد الغنی صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں مکافات عمل میں. ایک بچی تھی, وہ اپنے ابا کو کھیت میں کھانا پہنچانے کے لیے جا رہی تھی. اس گاؤں میں 2 بدماش لڑکے تھے. انہوں نے اس بچی کو پکڑ کے زبردستی اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے غلط کام کیا. وہ بچی گونگی تھی اور پھر جو ہے بہری تھی, زبان سے بول بھی نہیں سکتی تھی اور کان سے سن بھی نہیں سکتی تھی, بہری تھی. ایسے معذور بچی کے ساتھ ان 2 ظالموں نے یہ حرکت کی. وہ تو خوش ہو رہے تھے نا, اپنے دوستوں میں جا کے سنا رہے ہوں گے کہ ہم نے ایسا کیا اور اس کا مذاق بھی اڑائے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکا میرے عزیز ساتھیوں. ڈاکٹر عبد الغنی صاحب لکھتے ہیں جب ان کی شادیاں ہوئی ان 2 نوجوانوں کی, پہلے نوجوان کو 2 بیٹیاں ہوئی, دونوں بیٹیاں گونگی بہری. دوسرے نوجوان کو 2 بیٹیاں ہوئی, دونوں بیٹیاں گونگی بہری. اور تیسرا بچہ ہوا, اور بچہ ہوا تو اس کا سر فٹ بال کی طرح اتنا بڑا کہ سر کو پکڑے رہنا پڑتا تھا. اس طرح اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکا, کوئی بچ نہیں سکا. اس لیے زندگی ایسے گزاریں کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہ رہے. جن کے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کے حقوق ہم ادا کریں. مظلوم کی بد دعا سے بچیں. مظلوم کی بد دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. پڑوس ملک کے ایک انسپکٹر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس چور کو بھی وہ پکڑتے, جس کو بھی پکڑتے, جرم قبول کروا دیتے. وہ جرم قبول کروانے میں ماہر تھے. وہ کیا کرتے, پکڑتے, جب کسی کو پکڑتے اس کو پکڑ کر وہ الٹا لٹکا دیتے. الٹا لٹکا کر اس کے پیشاب کی جگہ اور اس کے جو ہے بیت الخلاء کی جگہ بدن میں اس کے چاقو مار کر مرچی کا پاؤڈر ڈالتے. اب اتنی تکلیف کسی ایک معصوم انسان کو پکڑ کر اتنی تکلیف دیں گے تو وہ بھی قبول کر لے گا کہ ہاں بھائی میں نے ہی کیا یہ جرم بول کر. اس طرح وہ معصوموں کو پکڑتے تھے اور پھر جرم ان کے نام پہ اور پھر یہ اپنا پوسٹ بڑھاتے رہتے تھے. خوشی تو شروع میں ہوتی ہے کہ مجھے پوسٹ مل رہا ہے, میرا مقام بڑھ رہا ہے, میری سیلری بڑھ رہی ہے, میرا نام ہو رہا ہے, میری شہرت ہو رہی ہے. لیکن اللہ ڈھیل دیتے ہیں, پھر اللہ پکڑتے ہیں. پھر اس کی پکڑ ایسی آئی کہ اسے جن جگہوں میں وہ جو ہے دوسروں کو تکلیف دیتا تھا اسی جگہ میں اسے زخم ہو گیا. اس کے پیشاب اور پاخانے کی جگہ میں ایسا زخم ہوا کہ ہمیشہ خون بہتا تھا, خون بہتا تھا اور ہمیشہ اس کی پینٹ اور اس کے جو پاجامہ تھا اس میں ہمیشہ خون رہتا تھا. یہاں تک تکلیف بڑھی اس کی کہ وہ بیٹھنے سے معذور ہو گیا. بیٹھتا تو ایسا لگتا جیسے کہ اسے چاقو چبھ رہے ہوں. سونے کے لیے کیا کرتا, دونوں ہاتھوں کو رسی سے باندھ کے کھڑے کھڑے سوتا تھا. اس کے گھر والے رشتہ دار اس سے پوچھتے کہ یہ تکلیف کیوں, تو وہ خود کہتا تھا کہ میں لوگوں کو اس طرح تکلیف دیتا تھا اس لیے اللہ موت سے پہلے مجھے وہ تکلیف میں مبتلا کیا. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, طاقت کے نشے میں, پیسوں کے نشے میں, عہدے کے نشے میں, کسی بھی یا سمجھداری کے نشے میں آ کر کبھی بھی کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کریں. دنیا میں کسی کے حق ہم پر بنتے ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں. صاف ستھری زندگی انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.